نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد آؤ مل کر دعا کریں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما، جو سخت حملہ ور ہو وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں نمٹا دوں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ، کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں کہ الہی تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آقا نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک بعد میں رہی اور 200 دینار کو فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے۔ فائدہ: اس قصے میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلے کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھیں کہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تمہارے لیے۔ رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی جس کی بڑی وجہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ آقا شہید ہو گئے۔ صحابہ اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ
ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول کو آسمان پر اٹھا لیا ہو۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر دشمنوں کے جتھے میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ دشمن بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت دشمنوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بازوں کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جواں مردی اور مدد کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ فائدہ: ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بھیڑ جانا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے دشمنوں کے جھمگھٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری اور جرأت کا بھی نقشہ پیش کرتا ہے۔ بزرگان محترم، آج کی مجلس میں جو گفتگو کرنی ہے، پہلے اس کا خلاصہ منظوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گفتگو کس موضوع پر مجھے کرنی ہے اور گفتگو کس موضوع پر ہونی ہے۔ ہو چکی موسم سرما کی شروعات ہے، ہو چکی موسم سرما کی شروعات ہے، اسی تعلق سے آج کرنی کچھ بات ہے۔ ہوتے دن اس میں چھوٹے ہیں، کس میں؟ موسم سرما میں، یعنی ونٹر میں۔ ہوتے دن اس میں چھوٹے ہیں، رکھ لینے ہیں روزے جو کہ چھوٹے ہیں، رکھ لینے ہیں روزے جو کہ چھوٹے ہیں۔ اوقات نماز کا بھی رکھنا خاص خیال ہے، اوقات نماز کا بھی رکھنا خاص خیال ہے۔ اس کی اہمیت پہ کسی کو کیا اشکال ہے نا؟ صبح ہوئی نہیں کہ شام ہو جاتی ہے، ونٹر میں صبح ہوئی نہیں کہ شام ہو جاتی ہے،
نمازیں جلدی جلدی تمام ہو جاتی. روایت میں آقا کا ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. روایت میں آقا کا ارشاد ہے، جسے پڑھ کر ہوتا دل شاد ہے. شاد یعنی خوش، ہیپی، پرسن. فرمایا کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے. موسم سرما یہ حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے. بیہقی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ الشتاء ربیع المؤمن. الشتاء ربیع المؤمن، تو یہ اسی کا مفہوم بیان کیا. فرمایا کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے. تو اب کیا کرنا ہے وہ سنو آگے. نہ چھوڑنا تہجد ان دنوں میں زینہار ہے. یعنی کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، خاص کر کے ان بڑی راتوں میں موسم سرما کی. آگے تہجد کی فضیلت سنو. بوقت تہجد آنکھ جس کی کھلتی رہے گی. بوقت تہجد آنکھ جس کی کھلتی رہے گی، یقین مانیے قلب کی سیاہی دھلتی رہے گی. یقین مانیے قلب کی سیاہی دھلتی رہے گی. اور آخری مصرع ہے، تہجد تمام صالحین کا شعار ہے. تہجد تمام صالحین کا شعار ہے. تہجد پڑھنے والوں پہ آتا خدا کو خوب پیار ہے. تہجد پڑھنے والوں پہ آتا خدا کو خوب پیار ہے. تو یہ میں نے آپ کو منظوم نقشہ کھینچ دیا ہے. اب دیکھیے وقت کتنی اجازت دیتا ہے، کتنی باتیں ہو سکتی ہے. جتنی بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات، بہت سے لوگوں کو ایک مسئلے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے ایک مسئلے میں، کہ رمضان المبارک کے روزے سمر میں آئے، گرمی میں آئے. تو گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ دن بڑا اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے. تو کسی کو شوگر کا مرض ہے، کوئی دمے کا مریض ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہر بیماری سے. لیکن بہرحال آ گئی ہے، دعا ہے اللہ اس کو بھی دور کرے. لیکن ہے تو کچھ لوگ اپنے طور سے سوچ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے دن ہیں اور میں تو شکر کا بھی مریض ہوں، میں تو دمے کا مریض ہوں، میں تو فلاں بیماری کا مریض ہوں، لہذا میں تو روزے نہیں رکھ سکتا. اور کسی جاننے والے سے حسن بھائی پوچھتے بھی نہیں ہیں، بیٹھ جاؤ آرام سے، کسی جاننے والے سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور سیدھا فدیہ دے دیتے ہیں. اب اس ملک میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چودھری صاحب دے رکھا ہے. تو بھائی 150 پاؤنڈ نکالنا، 180 پاؤنڈ نکالنا سال میں ایک مرتبہ کیا مشکل ہے. اور اس کے بدلے میں 30 دن چھٹی ہے. ہاں یہ تو اگر سودا کرو تو بہت سستا سودا ہے بھائی محمد. سودے والی بات اس کو زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے. تو یہ تو جو ہے بہت سستا پھر سودا ہے. تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یاد رکھو.
کسی کتاب میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا، اور اگر مل جائے تو جو انعام دنیا کا آپ طے کرو انشاءاللہ اگر میری طاقت میں ہے تو دینے کو تیار ہوں، چونکہ ہے ہی نہیں یہ مسئلہ۔ لیکن لوگوں نے بس اپنے طور سے وہ ہر سال جو ہیں 150 پاؤنڈ 180 پاؤنڈ، اور بعض تو اس میں بھی کنجوس مکھی چوس ہیں جاوید بھائی، ہاں 90 پاؤنڈ میں۔ اب ہم نے ہماری مسجد کی جو پرانی کمیٹی تھی بیان میں کہہ کر ان سے صدقہ فطر بڑھایا ہم نے، ورنہ وہ تیار ہی نہیں تھی۔ کیوں کہ અમુક લોકો આવીને કહે કે તમે 3 પાઉન્ડથી વધારે કેમ વધારે? મેં કે એને કહે કે તારે દેવું હોય તો 3 દે, બીજાએ વધારે દેવાનું છે તેને હાથી તું કરો કે ભાઈ અલ્લાહના રસ્તામાં જ દેવાનું છે ને, ઘી ધોરાયું ને ہاں کھچڑی ماں۔ تو اب اس میں بھی جو ہے اعتراض، بہرحال تو 90 پاؤنڈ خالی دیتے ہیں۔ تو اس میں ترتیب ہے، یاد رکھو، سب سے پہلے روزے کی طاقت ہو۔ ہاں ابتدائی اسلام میں مسئلہ کچھ اور تھا امتیاز بھائی، شروع اسلام میں نماز میں بات چیت کرنا بھی جائز تھا۔ ہاں اسلام، یہ حدیث پاک میں ہے، حدیث ہے، آج بھی ہے کتابوں میں۔ مثال کے طور پر عشاء کی جماعت ہو رہی ہے سعد اللہ صاحب، اور ایک صحابی ذرا دیر سے آئے، مان لو کہ بھائی 1 رکعت چھوٹ گئے 2 رکعت، تو وہ پڑوس میں دیکھتا تھا کہ بھائی کون کھڑا ہے، حافظ امتیاز کھڑے ہیں، تو آ کر پوچھتے تھا کہ بھائی نورانی بھائی پوچھیں گے کہ کتنی رکعت ہو گئی، تو اس کو کہنے کی اجازت تھی کہ 1 ہو گئی ہے 2 ہو گئی ہے۔ اسی روایت کو پڑھ کر بعض لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، اور موبائل جیب میں ہیں، نماز میں 1 بج رہی ہے یا عرش کیا ہے، ہاں کہ تھڑ فون کانپ رہا ہے، وائبریشن پہ ہیں، تو وہ کہے گا عرب انا فی الصلاۃ، کیا کہے گا؟ ہاں نماز میں فون کان پہ رکھ کر کہے گا اسماعیل چچا انا فی الصلاۃ، کہ میں نماز میں ہوں۔ اس کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ وہی حدیث سے، اسی روایت سے اس کو دھوکہ لگا۔ اب اگر آپ کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے، نماز کے بعد بھائی محمد جا کر کہے کہ انگلش میں اس کو، عرب کو یا کسی شمالی کو، ایجپشین کو، کہ بھائی نماز میں تھوڑی فون اٹھا سکتے ہیں، نماز اس سے ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کہے گا کہ تجھے کیا پتہ، حدیث میں ہے۔ اب حدیث کی بات آئے گی تو یہ تو چپ ہو جائے گا اگر پتہ نہیں ہے کہ ہے حدیث میں ہے، بلکہ وہ امپریس ہوگا اس سے کہ اچھا ہے تو نئی بات جاننے کی ملی۔ لیکن قرآن کریم کی طرح یاد رکھے، قرآن کریم میں بھی نسخ واقع ہوا ہے، قرآن میں بھی نسخ واقع ہوا ہے۔ نسخ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ایک حکم دیا لیکن وہ ٹیمپرری تھا، پھر اللہ نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ میں یہ مسئلہ آپ کو کبھی سمجھا چکا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے حکم کچھ اور تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اب دوسرا حکم جو ہے وہ آ گیا۔ تو حدیث میں بھی نسخ واقع ہوا ہے۔ تو نماز میں بھی پہلے بات چیت کرنا جو ہے وہ جائز تھا، پھر منع کر دیا گیا۔ اسی طرح روزے میں قرآن کریم میں آج بھی آیت کریمہ موجود ہے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھنا، تم کو نہیں رکھ سکتے، نہیں، اگر تم کو روزے نہیں رکھنے اور تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مالدار ہو، تو پیسے دے دو روزے کی عوض میں۔ یہ جائز تھا پہلے، بغیر کسی عذر کے اگر رمضان المبارک کے روزے رکھنا نہ چاہے تو اس کے بدلے میں کیا دے دینے کا؟ پیسے، فدیہ، تو یہ جائز تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا۔ اب بھی جائز ہے لیکن خاص سچویشن میں، خاص حالات میں۔ تو اس لیے کس کے لیے حکم ہے؟ وہ ایک ہی آدمی ہے، وہ ہے شیخ فانی۔ اس کا نام کیا ہے؟ شیخ فانی۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے شیخ
فانی، شیخ فانی کا مطلب انتہائی بوڑھا، عمر رسیدہ آدمی کہ بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے. اور شیخ فانی کہتے ہی اس لیے ہے اس کو کہ اب یہ آدمی فانی دنیا کو چھوڑنے کے قریب ہے، اس لیے اس کو شیخ فانی کہا گیا. اور دوسرا مطلب شیخ فانی کا کہ بدن کے اندر جو طاقت، قوت، شکتی، پاور جو کچھ تھا وہ عمر کے ڈھلنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ختم، گریس، ہاں، کہ ختم ہو گیا، بہت کم رہ گیا، اس لیے شیخ فانی. تو شریعت نے اجازت دی کہ اب وہ روزہ نہ فی الحال رکھ سکتا ہو نہ فی المعال رکھ سکتا ہو. دو جملے یاد رکھنا، نہ فی الحال رکھ سکتا ہو نہ فی المعال رکھ سکتا ہو. فی الحال کا مطلب ابھی، پریزنٹ کیا بولتے ہیں وہ، اور فی المعال کا مطلب فیوچر، کہ فیوچر میں بھی اب اس آدمی میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ٹھنڈی کے چھوٹے دنوں میں بھی وہ روزہ رکھ سکے. گرمی کا چھوڑو، ٹھنڈی کے چھوٹے دنوں میں بھی وہ نہیں رکھ سکتا. تو اب شریعت نے اس کو اجازت دی کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو جائے، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا لیکن رمضان شروع ہو گیا. پہلے کیا آتا ہے؟ رات اسلام میں، اور پھر دن. پہلے تراویح آتی ہے رمضان المبارک میں اور پھر روزہ آتا ہے. تو جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو گیا اور وہ پورے مہینے کا ایک ساتھ فدیہ دے دے تو دے سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک سے پہلے نہیں دے سکتا. یاد رکھیو، چندے والے تو مہینے پہلے ہی آ جاتے ہیں. اس لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ گھر میں بوڑھا آدمی ہے اور روزہ نہ اب رکھ سکتا ہے نہ فیوچر میں رکھ سکتا ہے تو چلو اب آئے ہیں تو فدیے کی رقم دے دے. نہیں، ورنہ وہ صدقہ ہو جائے گا، ڈبل دینا پڑے گا واپس. تو اس لیے رمضان المبارک شروع ہو تب پورے مہینے کا اب ایک ساتھ دے دو، کوئی بات نہیں. صدقۃ الفطر پہلے دیا جا سکتا ہے. اگر ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور ایک فیملی یا ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی صدقۃ الفطر کی رقم پہلے سے دے دوں، دے سکتا ہے. بلکہ دینا اچھا ہے وقت سے پہلے. کیوں؟ تاکہ غریب آدمی اپنے بچوں کے کپڑے، چپل، جوتے، جو کچھ جو ہیں کھانا پینا عید کے دن اچھا اس کو انتظام کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. ورنہ میں اور آپ اس کو عید کے دن دیں گے یا ایک دو دن سے پہلے دیں گے تو اس کو کافی مشقت ہوگی اس کو. تو فدیہ رمضان المبارک سے پہلے نہیں دیا جا سکتا، لیکن صدقۃ الفطر یہ دیا جا سکتا ہے. تو اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ شیخ فانی ایسا آدمی وہ دے سکتا ہے. دوسرے نمبر پر بیمار آدمی فوراً فدیہ نہیں دے سکتا. شریعت بیمار سے یہ کہتی ہے کہ ابھی ویٹ کر، اس کو زبردستی بھی نہیں کرتی. اگر آپ بیمار ہیں، بڑے دنوں میں رمضان المبارک آیا ہے، 18 گھنٹے کا روزہ ہے، 19 گھنٹے کا روزہ ہے اور بیماری بھی ہے، ساتھ میں کچھ عمر بھی ہے، بھائی ابھی آپ کو نہیں رکھنا مت رکھو، بڑے دن ہیں. لیکن مت رکھنا اس میں بھی وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پہ جا کر وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. پہلے نمبر پر بیمار آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے تو کسی مسلمان دیندار ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. 2 شرط رکھی ہے فقہا نے کہ ڈاکٹر مسلمان ہو نمبر 1، نمبر 2 صرف مسلمان نہیں نورانی بھائی، وہ دیندار ہو. چونکہ اگر وہ مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، خود ہی روزہ نہیں رکھتا، ہٹا کٹا ہے، تو پھر وہ بیمار آدمی کو بھی وہی ایڈوائز دے گا، ہے نا، کہ نہیں تم کو نہیں رکھنی، چونکہ اس کو اہمیت ہی نہیں ہے. اب یہاں جاوید بھائی پوچھیں گے کہ یار ہمارا تو ڈاکٹر پرساد ہے سعد اللہ صاحب، یا ڈاکٹر پرساد تو ریٹائر ہو گئے، ہاں تو کوئی اور ہے جو بیچارہ ایمان کی دولت سے امتیاز بھائی محروم ہے، اب کیا کرے؟ تو کیا دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی ہے؟
آپ انڈیا پوچھو، پاکستان پوچھو، دعوت و تبلیغ کے کام میں جو جڑے ہوئے ہیں کافی ڈاکٹر ہیں، ان سے جو ہیں پوچھو. آپ اشرف بھائی سے کہیں، شوکت بھائی مالوی سے کہیں، چودھری صاحب سے، کسی سے کہے کہ بھائی آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے اور اپنی بیماری اس کو بتائے. ڈاکٹر پٹھان سے ہمارے پوچھ لیں، ماشاء اللہ بڑے خدمت گزار آدمی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں اس بیماری میں. تو پہلے نمبر پہ یہ کام کرنا ہے. اب دیکھیں شریعت نے کتنی آسانی کر دی. اگر حافظ امتیاز آپ کو مسلمان ڈاکٹر نہیں ملتا، مجھے نہیں ملتا، پوچھنا ہے تو کہاں کہ دوسرے نمبر پہ یہ کرو کہ جیسی بیماری میں وہ آدمی مبتلا ہے، جو بیماری میں، ویسی ہی بیماری میں کوئی اور مبتلا ہو تو اس کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو اس سے پوچھے. لیکن یہاں بھی شرط کہ وہ بھی دیندار ہو، ورنہ وہ خجل الذین آمنوا ہے تو پھر تو پوچھنا ہی جو ہے کیا، مطلب وہ بھی پھر ویسا ہی چاہے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ ایک کبڑے سے پوچھا گیا. کبڑا جانتے ہو کیا؟ ہاں، کہ کمان بن گئی ہو جس کی باڈی، کمان، تیر کمان جو ہوتا ہے، کہ اس کی کمر جھک گئی ہو. اور کمر جھک جاتی ہے نا. ہمارے حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ پاکستان میں ہوا کرتے تھے، شاعر بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. وہ ایک رباعی سنایا کرتے تھے چودھری صاحب کہ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب چہرے پہ سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. کہ سفید بال آ جاتے ہیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ کمر پھر کمانی بن جاتی ہے. تو کبڑے سے پوچھا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں ساری دنیا میرے جیسی ہو جائے، کہ کم بخت جو ہیں مجھے چڑھاتے ہیں، تو میری اب خواہش اللہ سے یہی ہے کہ سب کو میرے جیسا کر دے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو خجل الذین آمنوا ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب میرے جیسے ہو جائے. اور حضرت فرماتے تھے کہ 29ویں رمضان کو جو چاند دیکھنے کو کہا گیا، روزہ رکھنے والوں سے زیادہ نہ رکھنے والے کو چنتا زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے پوچھے کہ اس بیماری میں روزہ رکھنا نقصان دہ ہے. دیکھیے وہ کیا ایڈوائز دیتا ہے. اگر ایسا آدمی بھی نہ ملے تو تیسرے نمبر پر، یہ یاد رکھو یہ ترتیب ہے، تیسرے نمبر پر بڑے دن ہیں یہ سمجھ کر روزہ نہیں رکھا، چھٹی نہیں. مسلمان ڈاکٹر نہیں ملا، چھٹی نہیں. کوئی اسی بیماری والا، ویسی ہی بیماری والا آدمی نہیں ملا، چھٹی نہیں. تیسرے نمبر پہ خود روزہ رکھ کر دیکھے. کیا کرنا ہے؟ خود چودھری صاحب روزہ رکھنا ہے، اور دوپہر میں یا دوپہر کے بعد حالت دیگرگوں ہو گئی تو توڑ دے اور پھر نہ رکھے. تو 3 مرحلے سے گزرنا ہے. ابھی چوتھا مرحلہ. چوتھے نمبر پر بھی فدیہ نہیں ہے بیمار کے لیے. شیخ فانی کے لیے تو ہے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، بوڑھے کے لیے. چوتھے نمبر پہ بھی بیمار کے لیے ابھی فدیہ نہیں. ابھی اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ بڑے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ونٹر کا انتظار کر، جو ابھی یہ چل رہا ہے. اور شریعت نے یہاں رخصت دے دی. اللہ اکبر. اللہ نے ایک آسانی دے دی. کیا؟ رمضان المبارک کے روزے اسماعیل چچا ہم کیسے رکھتے ہیں؟ ایک چھوڑ کے ایک رکھتے ہیں یا ایک رکھ کے 2 چھوڑتے ہیں؟ مسلسل رکھنا ہے نا، پورا مہینہ تسلسل کے ساتھ، یک بارگی، ایک دھاری جنہیں کہوائی، تو وہ روزے رکھنے ہیں. لیکن قضا میں شریعت نے گنجائش دی کہ تم بڑے دنوں میں روزے قضا نہیں کر سکتے، ونٹر کا انتظار کرو. اور ونٹر میں بھی ایک ساتھ 30 نہیں رکھنے، اور ونٹر میں کافی ٹائم ملے گا، ایک دم تو ونٹر چلا نہیں جاتا. تو کسی ہفتے 1 روزہ رکھو، کسی ہفتے میں 2 رکھو، کسی ہفتے میں 3 رکھو، کسی میں 5 رکھو. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں،
اور ابھی وہ آدمی زندہ ہے، بقید حیات ہے. 2 دن پہلے انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی. اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. یہی دعا ہم سب کی، سب کے لیے ہماری. وہ کہنے لگے میری زندگی رف گزری کہ میں لندن آ گیا تھا بہت پہلے، اور ایسے علاقے میں رہا جہاں نہ مسجد تھی نہ مسلمان تھے. تو بس دنیا کے پیچھے لگا رہا، مینی کاپ کرتا تھا، اور پیسہ 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 پیسہ، نہ نماز نہ روزے. اس نے خود بتایا مجھے، کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا منظور تھی، اس علاقے سے اٹھا کر اس علاقے میں لے آیا، اس علاقے میں ہمارے. کہا کہ یہ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. میں مسجد میں آتا جو ہے ہو گیا، نمازی بھی جو ہے میں بن گیا. اور کہاں، اور وہ شوگر کے بھی مریض ہے، ہارٹ کے بھی مریض ہے، اور بھی کچھ طرح کی بیماریاں ہیں. لیکن آدمی ٹھان لے تو پہاڑ کے اندر سے بھی دودھ کی ندیاں نکال سکتے ہیں نا. ہاں نکال سکتے ہیں، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تو ویسی بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے 28-30 سال کے روزے قضا کرنے شروع کیے. ونٹر آتا رہا، پورا ونٹر روزہ رکھتا تھا، اور رکھتا رہا میں پورے ونٹر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے دن ہیں. کہا کہ اب میرے صرف 6 روزے باقی رہ گئے. کتنے باقی رہ گئے؟ 28-30 سال کے روزے اس اللہ کے بندے نے رکھ لیے، ابھی حیات ہے وہ. اور 2 دن پہلے اس نے مجھے بتایا، کہاں صرف 6 روزے ماشاءاللہ اب باقی ہے. اور پھر کہنے لگے کہ میں نے علماء سے سنا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ بھائی بالغ آدمی 12 سال میں بھی ہو سکتا ہے، مرد 12 سال میں، 15 میں تو ہو ہی جاتا ہے نا. آپ کو بتایا ابھی کچھ دن پہلے کہ لڑکی منیمم کتنی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے؟ 9، اور زیادہ سے زیادہ 12. اور لڑکا منیمم کتنی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے؟ 12. اور میکسیمم کہ ہو ہی گیا کتنی عمر؟ 15. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کس کو یاد ہے کہ کب بالغ ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے 15 کی جگہ 12 پہ ہو گیا ہوں، 13 پہ ہو گیا ہوں. تو کہا امام صاحب اب یہ سوچا ہے کہ 6 روزے ختم ہو جائے، اس ونٹر سے فائدہ اٹھانا ہے. انشاءاللہ وہ 3 سال کے اشرف بھائی وہ روزے بھی رکھ لینا. دیکھا، اور بیمار آدمی، 3 4 بیماریاں، اور عمر بھی ہے ایک دم ایسا بھی نہیں کہ انڈر 50، اس سے اوپر ہے. اب میں آپ کو سب ہو نہیں بتاؤں گا، نہیں تو آپ اب یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیسے شروع ہو جائے گی، کیا سالوں کون ہو سکے. آپ کو لگ گیا، کسی کو بتائیو مت. ہاں ان کو باقی لگ گیا ہوگا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں. اشرف بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے گشت کیا. جزاک اللہ، آپ نے جو ہے اپنی آخرت بنا لی، آپ نے جنت کما لی ماشاءاللہ. تو بہرحال وقت ہو رہا ہے. تو دیکھیے آدمی چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کو کئی بیماریاں اشرف بھائی جانتے ہیں، لیکن رکھے. تو حضور نے آگے نفلی روزے کا بھی کہا ہے کہ ونٹر میں اگر ذمے میں روزہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا نفلی روزہ رکھو. کیوں؟ فرمایا موسم بہار نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. جیسے سیل لگتا ہے نا، ابھی کس میں لگتا ہے؟ وہ باکسنگ ڈے آتا ہے اور پتہ نہیں کون سے دن. تو جو لوگ پورا سال فجر میں نہیں اٹھتے، وہ سب سے اول اٹھ کے چلے جاتے پہلی لائن میں جا کر. چونکہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے فجر کی، اس لیے نہیں کھلتی آنکھ، بلکہ کھلتے ہی نہیں. کھلتی تو ہے کبھی نہ کبھی. ہاں یاد رکھیو، کبھی نہ کبھی آنکھ خود کھلتی ہے، لیکن اس کی ابھی دل کی آنکھ نہیں کھلی، اور وہاں وہ سب سے پہلے جو ہے چلا جاتا ہے. ابھی سنا یہاں آئیکیا بند ہوا، اتنے جلدی لوگ گئے تھے کہ مارا ماری لڑم لڑی. تو ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تمہیں کیا ہوں لینا ہے وہاں. میں کہ میں نے تو خبر نہیں کہ بند تھی نے تمہیں لاوانی بات کرے. میں کہ وہ کس کو پتا، اپنے تو ملا کی دوڑ مسجد تک. تو بہرحال ویسا معاملہ ہے اپنا. تو خیر، تو جلدی جلدی بات ختم کروں، میرے ساتھ بولو آپ. کون فدیہ؟ آپ بولو پھر مجلس ختم. امتیاز بھائی
کہ کون فدیہ دے سکتا ہے روزے کے بدلے میں؟ شیخ فانی، کہ جو ابھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی نہیں، وہ دے سکتا ہے۔ بیمار آدمی دے سکتا ہے فوراً؟ نہیں، اس کے لیے ایک ترتیب ہے، اس سے گزرنا ہے اس کو۔ پہلے نمبر پہ کیا کرے گا؟ مسلم ڈاکٹر سے پوچھے گا جائی پہ، جزاک اللہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا نمبر ہے، جو بیماری اس کو ہے ویسی بیماری میں جو مبتلا ہے اس کو پوچھے گا۔ نورانی بھائی آپ کا نمبر تیسرا کیا؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے میں آپ کو بیان میں افیون پلاتا ہوں ہیں کہ سسرے سالے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی آنکھ کھول کر۔ تیسرے نمبر پہ کیا؟ چھوٹے دنوں میں جو ونٹر آیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ نہیں سوری، ہاں آپ نے کہا جی برابر ہے، خود روزہ رکھنا پڑے گا، ٹرائی کرنی پڑے گی، ٹرائی، جزاک اللہ حسن بھائی، کہ ٹرائی کرنی پڑے گی تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ ونٹر کا انتظار، ونٹر میں بھی سوچنا نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، ونٹر میں بھی ٹرائی کر کے دیکھ، ویسے ہی نہیں کہ نہیں چھوٹے دن میں بھی میں نہیں رکھ سکتا، ورنہ گنہگار مرے گا، یاد رکھیو۔ اور وہ فدیہ اللہ قبول نہیں کریں گے، وہ فدیہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، وہ فدیہ کام نہیں کرے گا۔ صحت ہو تو روزہ ہی رکھنا ہے، فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو چھوٹے دن میں بھی کیا کرنا ہے؟ ٹرائی جو ہے وہ کرنی ہے چھوٹے دن کے اندر بھی۔ اور پھر صحت نہیں ہے، عمر جو ہے ہو گئی، تو اب فدیہ دینا ہے۔ اور فدیہ کتنا دینا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو عرض کریں گے۔ لیکن ایک بات اور کہ اس نے سوچا کہ اب طاقت نہیں آئے گی، بیماری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا چھوٹے دنوں کے اندر بھی، اس نے فدیہ دے دیا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ مہینے بعد یا کچھ سالوں بعد اس کی صحت اچھی ہو گئی، وہ اچھا ہو گیا، تو وہ فدیہ اب کام نہیں کرے گا، وہ فدیہ آٹومیٹکلی صدقے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو واپس روزوں کی کیا کرنی ہے؟ قضا جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو بھائی جو ماں بہنیں گھروں پہ سن رہی ہیں یا جو مرد بھی سن رہے ہیں، آپ بھی ہے، تو بتاؤ اپنے گھرانے میں، دوستوں میں یہ مسئلہ کہ شریعت میں یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس ترتیب سے وہ جو ہے چلنا ہے۔ چھوٹے دن آئے ہیں، چھوٹے دن شروع ہوئے، دن ابھی اور چھوٹا ہوگا، تو اس لیے کیا کرو، جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کی قضا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔